تاریخ کیا ہے جزیہ کو ایک ایسا شخص کہ جسے صرف جس نے غلط سن لیا ہے جسے آپ نے کہا اس کو ہم کیسے بتائیں گے کہ جزیہ تمہارے خلاف نہیں ہے بلکہ جزیہ اسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جزیے کا جو لٹرل میننگ ہے پہلے شابدک ارتھ لفظی معنی وہ ہے کمپنسیشن. تو کمپنسیشن کسی چیز کا ہوگا اسے جزیہ یعنی یہ تو اس کا لفظی معنی ہوئے. قرآن میں ایک آیت میں ایک جگہ یہ جزیے کا ذکر آیا ہے. تو اب جزیہ جو ہے وہ اگر یہ جڑا ہوا ہے اس سے جنگ سے یا کسی جگہ پر جنگ کی پرستھتیاں ہو جائیں یا کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں یا کسی سے جنگ چل رہی ہے یدھ چل رہا ہے تو وہاں پر یدھ شروع ہونے سے پہلے ایک آفر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جنگ بند کر دیں اگر تم چاہو تو, لیکن تمہیں اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ایک جو بھی آپس میں طے ہو جائے کہ اس کے بدلے یہ کمپنسیشن تمہیں ہمیں پرماننٹ دینا ہوگا, یعنی یہ قبول کر لو, تم یہ ایکسیپٹ کر لو کہ تم ہمارے سبارڈینیٹ بن کر رہو گے. تو وہ نیشن جو ہے وہ جزیے کو ادا کرے. یا ایسے کوئی جو لوگ جنگ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا ان کے جو الائز ہیں جو جن سے ان کے سندیاں ہیں اور معاہدے ہیں تو وہ بھی دشمنوں میں شامل ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ معاہدہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو ان کو پروٹیکشن میں خالی اتنا ہی نہیں کہ ہم سے سرکشت رہیں گے بلکہ ہم انہیں سرکشا آل راؤنڈ دیں گے اور ان کو اس کے بدلے وہ ہمیں جزیہ ٹیکس دیں گے اور ہمارے سبارڈینیٹ بن کر رہیں گے. تو یہ اصل میں جزیہ ہے. اب غلط فہمیاں جو ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ کیا ہے پریکٹیکلی کیا ہے انہوں نے رولرز نہیں ہے جگہ جگہ, سب نے ہمیشہ ہر جگہ نہیں کیا ہے لیکن بہت سو نے بہت یہاں پر بھی کئی رولرز نے ایسا کیا ہے بھارت میں بھی ہندوستان میں کہ وہیں پہ رہنے والے اپنے ملک کے عوام کے اوپر ٹیکس لگا دیا اور اس کو جزیے کا نام دیا اور اس میں جو غیر مسلم تھے ان سے اسے وصولا. تو یہ اسلام کے تو یہ خلاف ہے, یہ جزیہ نہیں تھا اور اسے انہوں نے جزیے کا نام دیا, اسے انہوں نے اسلام کی شکل میں سامنے رکھا اسے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو تو برا لگا یا مجبور تھے وہ, اگر ان کے پاس پاور تھی, لیکن بات کو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ اسلام جہاں کہیں پاور میں ہوتا ہے وہاں پہ یہ زیادتیاں کرتا ہے, یہ ظلم کرتا ہے. تو ان کی شنکائیں یا ان کے جو ذہن میں ان کے سوالات لوگوں کے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں وہ صحیح ہیں, لیکن صحیح اس لیے ہیں, وہ غلط فہمیاں ہیں اور وہ دور نہیں اس لیے ہو سکیں کہ ہمارے علماء نے اس کی صحیح تصویر رکھی نہیں کبھی. بہت سی اور چیزوں کی تو وضاحتیں یا اسپشٹیکرن وہ کرتے رہے ہیں, ایکسپلینیشنز دیتے رہے ہیں. میں نے نہیں سنا کہ جزیے کے بارے میں جزیے کے سوال بہت آتے ہیں کہ اس کو بھی انہوں نے صاف کرنے کی کوشش کی ہو یا اس کو ایسے بتایا ہو کہ یہ ایسے نہیں تھا, کسی نے غلطی کی تو کی, ان کو اس وقت کے علماء نے بتایا, یا یہ کہ بہرحال وہ رولر تھے, رولرز کی طرح طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں, ان کو پرتیندھی نہیں مانا جا سکتا اسلام کا. تو یہ جزیے کے بارے میں نے آپ کو سنکشیپ یا مختصر میں بتایا. اب اس میں کوئی اور تفصیلات ہوں تو میں جواب دوں سکتا. اچھا علامہ صاحب, جو جزیہ ہے یعنی آپ کا کہنے کا جو میں مطلب سمجھا ہوں کہ جب جنگ ہوگی تو جو نان مسلم آپ کی ریاست میں رہتے ہیں ان سے آپ ان کی جان کی حفاظت کے لیے ان سے پیسے لیں گے. جی نہیں, تو میں اچھا معافی چاہتا ہوں, یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. جی یہی تو ہے جس پر شکایت ہے اور یہی ہے جو غلط ہے ٹھیک ہے, اور جو نہیں ہونا چاہیے. صحیح. کہ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, اصل میں زکوٰۃ کی بات یہ آئی, کہیں کہیں اس کو ایسے ایکسپلین لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ پریاس کرتے ہیں کہ جب وہاں پر مسلمانوں کا کہیں رول ہے, وہاں مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے ایک ٹیکس, ایک زکوٰۃ لی جا رہی ہے, نان مسلم سے کچھ نہیں لیا جا رہا. تو ان سے پھر اس سے کم زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے. وہ جزیہ پریکٹیکلی جہاں کہیں بھی لیا گیا آج تک, وہ بہت لوگوں کو تو ایگزمپٹ کیا گیا, جیسے بھارت کے اندر برہمنوں سے نہیں لیا جاتا تھا, جو بہت زیادہ غریب تھے ان سے نہیں لیا جاتا تھا, اور طرح طرح کی تھیں, جس سال فصل کا بہت نقصان ہوتا تھا نہیں لیتے تھے, لیکن لیتے تھے, اور وہ تقریباً 2%, زیادہ سے زیادہ جب لیا گیا 2%. تو یہ کوئی صفائی دینے کی بات نہیں ہے, غلط لیا گیا. 1% بھی لیا گیا, 0.2% بھی لیا گیا تو غلط لیا گیا. وہ اپنی اسٹیٹ کے نان مسلم سے لینے کی بات نہیں ہے. جزیہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ اسلام کا ایک پلر ہے, ان کو دینا ہے. جو نہیں دے وہ اسلام میں نہیں ہوگا.
اس زکوٰۃ کن سے لی جاتی ہے، کہاں دی جاتی ہے؟ لی ان سے جاتی ہے۔ یہاں پر ایک تصور تو یہ بھی ہے، ایک کلپنا یہ بھی چلی آ رہی ہے، اور ہمارے میں پھر معافی کے ساتھ کہتا ہوں علماء نے پھیلائی ہے کہ غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی زکوٰۃ۔ تو غیر مسلموں کی اس کے اندر جو 8 اس کے مد گنائے ہیں قرآن نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، اس میں مؤلفۃ القلوب کے نام سے ایک مد تو خالص غیر مسلموں کے لیے، کہ صرف وہ اس کو کینسل کر دیا کہہ کر۔ کس نے کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسل کیا تھا؟ کیا اللہ نے کہیں کینسل کیا؟ کس نے کیا؟ بعد کے آنے والے کیسے کینسل کر دیں گے؟ اور اگر بعد کے آنے والے کینسل کر سکتے ہیں قرآن کی کچھ چیزیں، جسے اسے منسوخ کہتے ہیں، وہ اگر وہ کینسل کر سکتے ہیں، انہیں یہ ادھیکار ہے بعد کے آنے والوں کو کچھ کو کہ وہ اسے کینسل کر دیں جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اب آج کے لیے نہیں ہے، پہلے کے لیے ہوگا۔ تو پھر وہ جو کچھ وسیم رضوی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں، کچھ اور لوگ کہتے ہیں قرآن میں سے کچھ آیتیں نکال دو آج کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے کہ اسے کینسل کر دے، اور اس کو روک دیا گیا۔ ہم لوگ تو ہمارے آرگنائزیشن، ہماری سنستھا کے لوگ غیر مسلموں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی دکانیں اسٹیبلش کروائی ہم نے زکوٰۃ سے، اور یہ نہیں کیا کہ ان سے کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یعنی جو ضرورت مند تھے تو ان کی سہایتا کی اور مدد کی، اور زکوٰۃ کی اس میں جیسے مسلمانوں کی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ اس کو ایسے رکھتے رہے ہیں کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، تو اب ان سے نہیں لیا جاتا کچھ۔ بھئی آپ کوئی ٹیکس لگائیے، سب پر برابر کا لگائیے، زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، تمہیں اسلام میں رہنا ہے تو زکوٰۃ دو گے۔ اب یہ اس کا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں سے نماز پڑھوائی جاتی ہے تو ان کو مجبور کرو کہ تم لوگ بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح کا جو ہے یہاں پر آ کر کیا کرو اپنی پوجاؤں سے الگ۔ مسلمانوں کو حج کو جانا ہے ایک مرتبہ، تو تم اپنے تیز کو جاتے ہوگے، لیکن یہ تم بھی یہاں پر کسی ہمارے آستانے کے اوپر جو ہے وہ تو کمپلسری ہے آنا، تمہارا فرض ہے، تم کرو اپنا۔ تو ان کے اوپر کسی طرح کی زور زبردستی کو تو قرآن منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیا وہ ہیں اپنے دین کے معاملے میں اگر کوئی دین قبول نہیں کرتا تو اس میں کسی کو یہ ادھیکار نہیں اور کسی کو اختیار نہیں کہ اس کے اوپر کسی طرح کا دباؤ آڑ سے بھی ڈالے۔ وہ اگر یہ کہا قرآن نے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تمہارا پربھو، تمہارا رب اگر چاہتا تو کیا سب کو ایمان لانے والا بنا کر وہی نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ افانتا دگنے ہونا تھا یکونوا مؤمن، اب تم ستاؤ گے، تم یہ کرو گے کہ یہ لوگ جب تک یہ لوگ ایمان لے آئیں اس کے لیے ان کو تم ستاؤ گے تم، تو یہ تو اس کی تو اجازت نہیں، یہ تو لبرٹی دی گئی تھی، یہ اسلام کے جو دین کا درشن ہے اس کے بالکل ورد و خلاف ہے کہ یہ ان کو آزادی ہر ایک کو دی گئی کہ جس در میں دل چاہے جیسا دل چاہے کرے، ہاں ان کا جو حساب ہوگا وہ حساب دینا ہوگا، اللہ کو دینا ہوگا، یہاں پر تم نہیں کر سکتے زبردستی۔ تو یہ زبردستی آڑ کی زبردستی ہو گئی پھر کہ سامنے سے نہیں کی کہ دھرم بدل دو، اب ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگا دیا اس لیے کہ تم نان مسلم ہو، تو یہ بھی کسی طرح کی زبردستی ہو گئی۔ زکوٰۃ کوئی زبردستی نہیں تھی، تمہاری مرضی کی بات تھی، اسلام میں ہو تو زکوٰۃ تمہیں دینا ہوگا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ اپنی ہی اسٹیٹ کے رہنے والے نان مسلم سے یہ ٹیکس نہیں ہے۔ کہیں اگر دوسری اسٹیٹس یا دوسرے قبیلے یا دوسرے علاقوں کے لوگ جن سے جو حالت جنگ کے اوپر ہے، جو جن سے یدھ کی اوستھا بنی ہوئی ہے، جنگ کی حالت جن کے ساتھ میں بنی ہوئی ہے، یا ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں یا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ سندھی کے اندر یا ان کے ساتھ کہ اب یا تو اسلام میں آ جاؤ، یہ ان کے لیے ہے، ان کے اوپر تو زبردستی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے نہیں آتے تم جنگ کر رہے ہو تو پھر وہاں کی ساری چیزیں مانو گے، وہ جنگ کر رہے ہو تو پھر، اور جنگ بھی وہ اس کی وجہ سے ہوگی تب تو تمہیں پھر سبارڈینیٹ بن کر رہنا ہوگا، ہم تمہیں، اور یا یہ کرو کہ پھر جزیہ دو، جنگ ٹل جائے گی۔ اچھا، یہ اس کے ساتھ پھر یہ جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک یہ اسپشٹ نہ ہو، یہ کلیئر نہیں ہو، واضح نہیں ہو کہ جنگ کن سے کی جاتی ہے، کیا علاقے جیتنے کے لیے، اپنی اسٹیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جنگ کرنا جائز ہے؟ قرآن تو نہیں کہتا، ہسٹری میں ہوا ہے، اتہاس کے اندر ہوتا رہا ہے تو الگ بات ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، اتہاس میں تو بہت کچھ ہوا ہے اور سب دھرم کے لوگوں نے کیا ہے، میں ان کے حوالے نہیں دے رہا اس سمے، لیکن بات یہ ہے کہ میں مختصر سی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو مسلم رولرز رہے بھارت کے اندر 8 سال میں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ اسلامی رول نہیں تھا،
ڈائنسٹیز تھیں، افغان ڈائنسٹیز اور مختلف جو یہاں پر آئیں، انہوں نے رول کیا، وہ ٹھیک ہے، اپنے وہ مسلمان تھے جیسے اور چاروں طرف مسلمان ہوتے ہیں جو دین کے بارے میں نہیں جانتے. ان میں سے کسی ایک نے، وہ بھی جو بڑے پکے یہ کہے جاتے تھے کہ بہت پکا عمل کرنے والے ہیں اسلام کے اوپر، ان میں سے کسی ایک نے حج نہیں کیا 800 سال میں، جس کے بغیر اگر کوئی ایمان والا نہیں ہوتا. میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، تو میں تو صرف یہ چیز سامنے لانے جا رہا ہوں کہ وہ اسلام کے پرتیندھی نہیں تھے، وہ ڈائنسٹیز تھیں، ان کی کچھ اچھائیاں تھیں، ان کی کچھ برائیاں تھیں. اس کو ساری چیزوں کو اسلام کے ساتھ میں ہم جوڑ نہیں سکتے، ایسوشیٹ نہیں کر سکتے. ان کو جب ان کے خزانے کے اندر کہیں کمی ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ اور کیسے دھن بڑھائیں گے اپنا، کسی طریقے سے لایا جائے، تو ان کو یہ مشورے بھی دیے گئے، یہاں لوگوں نے دیے کہ اس وقت کے بعد عالموں نے کہ اسلام میں جزیہ ہے وہ لگا دیجیے ان کے اوپر. تو یہ جگہ جگہ ہوا ہے، یہ کہیں کہیں کہ جزیہ لگایا گیا ہے، لیکن وہ جزیہ کم از کم اصلاح، تم ٹیکس لگاؤ، تم زیادتی کرتے ہو، کچھ کرو، لیکن ایک دھارمک کمیونٹی کو لے کر، ایک دھرم سمودائے کو لے کر اس کے اوپر ہم لگا دیں اور یہ اسلام کہہ رہا ہے، تو اسلام تو کہیں نہیں کہہ رہا. ان لوگوں سے جن سے ساتھ میں جنگ ہو رہی ہے، اپنے آگے لوگوں سے جنگ تھوڑی ہو رہی ہے، تو جن کے ساتھ میں کہیں باہر جنگ ہو رہی ہے، ان کے لیے جزیہ تھا کہ وہ یا تو، اگر جنگ سے پہلے ایک آفر یہ تھا کہ وہ امن کے ساتھ میں رہیں گے، دوستی کے ساتھ میں رہیں، لیکن تم رہو گے ماتحت بن کر، جزیہ تمہیں دینا ہوگا اور تمہیں آزاد چھوڑ دیں گے، حکومت تم کرو اپنی. پھر جنگ جو ہے وہ رک جائے گی. تو جزیہ یہ تھا. اس کے بارے میں اور تفصیل سے میں بات کو بتا سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ کن کن پرستھتیوں میں قرآن اجازت دیتا ہے. جیسے ہمارے ہاں یہ جہاد کے بارے میں بھی بہت کچھ سمجھانا پڑتا ہے لوگوں کو، اور جہاد کا اس لیے کہ یہاں پر جو لوگ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، آتنکوادی، وہ جہاد کا نام لے لے کر وہ یہاں سب کچھ کرتے ہیں. اور ہمیں کہیں کہیں یہاں پر لوگوں میں ایسے ملتے رہتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ملتے رہتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بس ہم، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو مار ڈالو، اسلام تو یہ کہتا ہے، یہی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمیں بچے ملتے ہیں ایسے، تو وہ بچوں کے گھر والے ہوں گے ایسے جنہوں نے ان کو یہ اسلام سکھایا ہے. اب ان کو سمجھائیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے، وہ اسے سننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ بہت اکا دکا کہیں ملتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کو تو خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھائیں اور راستے کے اوپر لائیں. لیکن بات جو ہے وہ یہ کہ یہ میں جنگ کے بارے میں بتا دوں، اس لیے کہ یہ وشے نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے، کہ صرف 3 حالتیں ہیں جس کے اندر جنگ کی اجازت ہے. اسلام پھیلانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں ہے، وہ تو پوری اسلام کے درشن، اسلام کے فلسفے کے خلاف ہے. اسٹیٹ اپنی آگے پھیلانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس اسٹیٹ کی، اس کی زمین کی بات نہیں کرتا کہ تم زمین اپنی بڑھاتے چلے جاؤ. اصل میں تو یہ کہ جتنی جگہ پر تم ہو وہاں پر تم اپنا قانون نہیں، تم مالک کا دیا ہوا قانون جو ہے وہ نافذ کرو گے. تم حاکم نہیں بنو گے، بلکہ وہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے ہوگے جو اس کی جگہ پر اسی قانون کو جو دیا گیا ہے. تو جنگ 3 پرستھتیوں میں قرآن کہتا ہے کہ صرف ہو سکتی ہے. نمبر 1، کسی نے تم پر آکرمن کیا ہو تو سیلف ڈیفense میں، اور یہ سورہ نمبر 22 کے اندر ہے، آیت نمبر 40 کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ کسی جگہ اگر لارج اسکیل کے اوپر، بڑے پیمانے کے اوپر، کچھ کمیونٹیز کے اوپر، کچھ لوگوں پر، وہاں کے عوام پر اگر ظلم ہو رہا ہے، تو کہا پھر بیٹھے دیکھتے مت رہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جاتے نہیں؟ سورہ نساء میں 4 سورت کے اندر ہے، آیت 75 کے اندر، جاتے کیوں نہیں تم ان لوگوں کی حمایت میں؟ ان کو آزاد کرانے کے لیے وہ چیخ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ اے ایشور، کسی کو، اللہ کسی کو تو بھیج ہماری مدد کو. تو تمہیں اس کے لیے پھر یہ ہے آکرمن والی جنگ، کہ اس کے لیے جاؤ اور جنگ کرو اور ان لوگوں کو اس سے ظلم سے نکالو. تیسرا صرف ایک اور ریزن ہے کہ اگر کسی سے ایگریمنٹ ہے، کسی قوم سے، کسی ملک سے سندھی ہے، تو ایگریمنٹ کو قرآن بہت زیادہ امپورٹنٹ یا اہمیت دیتا ہے. تو اگر کہیں پر کہیں معاہدے ہیں تو اس معاہدے کو اگر ان کی طرف سے توڑا گیا، تمہیں تو پوری پابندی کرنی ہے، لیکن اگر وہ معاہدہ کوئی توڑتے ہیں تو پھر ریلائبل نہیں بچے. نہ معلوم کب کس وقت کہیں اور کبھی حملہ کر بیٹھے یہ جو معاہدے توڑ رہے ہیں. تو معاہدے توڑنے والوں کے لیے چوائس دے دی کہ تم اگر ان پر اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو جنگ کر سکتے ہو، پھر ان سے اگلا معاہدہ، تو پھر آگے کا بھی بھروسہ مت کرنا اگلے معاہدے کا بھی، پھر تو جنگ ہی کرنا. یہ 3 حالتیں ہیں. اس کے علاوہ کسی چوتھی حالت کے اندر جنگ کی اجازت نہیں ہے، نہ اسلام پھیلانے کے لیے، نہ اسٹیٹ کے ایکسپینشن کے لیے. اب اگر یہ ان 3 حالتوں کی وجہ سے کسی سے جنگ ہو رہی ہے، تب چوتھے نمبر پر ایک بات یہ بھی آتی ہے، اس کے سامنے آفر رکھ دیں کہ جنگ نہیں ہوگی. گئے وہاں پر لارج اسکیل ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے معاہدے توڑے اپنے،
फिर तो अच्छा, फिर अब तुम्हारा ये नहीं होगा कि अगली संधि कर लें तुमसे, तुम्हारा भरोसा नहीं रहा तो तुम्हें अब जिजिया देना होगा, हमें लगातार मालूम रहेगा तुम मातहत हो हमारे, और तुम्हें भी फील इसका होता रहेगा। तो वो तो बहरहाल उनको नीचे दिखाने ही की बात है दुश्मन को, जिन्होंने ये किया है। तो वो ये दूसरी नेशंस के लिए है, और दूसरी नेशन के ऊपर हमने हमला नहीं किया था, बल्कि ये रीजंस थे, ये वजूहात थी जिसकी वजह से जंग की हालत हुई थी, या उनके अलाइज हों जिनके साथ, जो उनके साथ देते रहे जंग के अंदर, या उनके साथ में दुश्मनों के जिन कबीलों के या जिन छोटे छोटे ग्रुप्स के दुश्मनों से अगर मुआहदे हैं, उनसे भी जजिया जो लगाया उनके ऊपर जा सकता है कि अब हमारे, और उसके बदले में प्रोटेक्शन पूरा हम देंगे और तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करेंगे। उस प्रोटेक्शन का जो मुआहदे कुछ हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, वो भी मैं फिर बताऊंगा आपको अगर जरूरत होगी तो आगे।